أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ سورہ نساء کی پہلی آیت ہے، درس نمبر 317 ہے۔ لفظی معنی دیکھیے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقو، ڈرو، ربکم، تمہارے اس پروردگار سے، الذی، جس نے، خلقکم، تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک ہی جان سے، وخلق منہا، اور اس ایک جان سے پیدا کیا، زوجہا، ان کی بیوی کو، وبث منہما، اور ان دونوں سے پھیلا دیا، رجالا کثیرا، بہت سے مرد، ونساء، اور عورتیں، واتقوا اللہ، اور تم ڈرو اللہ سے، الذی، کہ جس کے تساءلون بہ، واسطے سے تم سوال کرتے ہو، والارحام، اور رشتہ داروں کی حقوق پامال کرنے سے بھی ڈرو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ آیت کا ترجمہ یوں ہے، لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد اور عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے کے سے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو، اور قطع رحمی سے بچو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں 4 باتیں بتلائی ہیں۔ پہلی بات، اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے۔ دوسری بات، اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو۔ اور نمبر 3، اور رشتہ داریوں کی حق تلفی سے ڈرو۔ نمبر 4، یقین رکھو کہ اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ بزرگان محترم، سورہ نساء کا آغاز ہوا ہے۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ مسلسل ہم قرآن مجید کی تفسیر سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے استقامت کے ساتھ الحمدللہ سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کی تکمیل ہوئی۔ یہ اللہ کا فضل ہے، احسان ہے۔
اللہ تعالیٰ اسی استقامت کے ساتھ مکمل قرآن مجید کی اس بالتدریج تفسیر کو تکمیل تک پہنچائے۔ سورہ نساء کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں سے خطاب کیا ہے، یا ایھا الناس۔ قرآن مجید کا اگر گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید نے مختلف انداز میں لوگوں سے خطاب کیا ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا اہل الکتاب، کہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، کبھی کہتے ہیں یا ایھا الرسل، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ یا عبادی الذین آمنوا، اور کبھی یا ایھا الذین آمنوا، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ یا ایھا الناس سے خطاب کرتے ہیں، پوری انسانیت سے خطاب کرتے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ کتاب صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، دنیا جہاں کے سارے انسانوں کے لیے ہے۔ یہ اعزاز مسلمانوں کو حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کاندھوں پر یہ ذمہ داری رکھی ہے کہ یہ اس کتاب کو ان انسانوں تک پہنچائیں جو ابھی تک ایمان سے محروم زندگی بسر کر رہے ہیں اور ان کے دلوں تک قرآن مجید کا یہ پیغام نہیں پہنچا ہے۔ بہرحال یا ایھا الناس، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الناس، کہ اے لوگو اتقوا ربکم، تم اپنے پروردگار سے ڈرو۔ اصل چیز تقوی ہے۔ اتقوا ربکم الذی خلقکم، اس اللہ سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا، تمہیں آنکھ دی، کان دیے، دل و دماغ دیا، ہاتھ اور پیر دیے، پیٹ اور پیٹھ، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا کی، تم کو پیدا کیا، ایک انسان بنایا، ایک ہی انسان سے، من نفس واحدہ، ایک آدمی سے پیدا کیا۔ سب سے پہلے انسان جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت پہ پیدا کیا وہ حضرت آدم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کی پسلی سے پیدا کیا ان کی بیوی حضرت حوا کو، اور پھر ان دونوں میاں بیوی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد پیدا کی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی 20 لڑکے اور 20 لڑکیاں تھیں، اور انہی سے یہ پوری نسلیں چلی، آج کروڑوں اربوں کی تعداد میں اس دنیا میں آباد۔ ان سب کے باپ آدم ہیں، کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم سے پیدا کیے گئے ہو۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ غرور مت کرو، گھمنڈ مت کرو، آگ مت بن جاؤ، بھڑکنے والے مت بن جاؤ۔ آدم تو مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، اور مٹی کی خصوصیت عاجزی اور انکساری کی ہے کہ اس کو اوپر بھی اچھالو تو نیچے جاتی ہے، تم آگ مت بنو، وہ نیچے بھی کی جاتی ہے تو اوپر کی طرف چلتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ دیکھو تم کو پیدا کیا، تم سے پھر ان سے ایک انسان سے تم کو پیدا کیا، اس سے اس کا جوڑا بنایا، اور پھر ان دونوں سے وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، ان دونوں کے ذریعے سے پوری روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد پیدا کیے، کئی مرد کثرت کے ساتھ عورتیں پیدا کی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتے ہیں واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، تم اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم اپنے حق مانگتے ہو۔ اللہ کا واسطہ دے کر بیوی اپنے شوہر سے حق مانگتی ہے، شوہر اپنے بیوی سے حق مانگتا ہے، بیٹا اپنے باپ سے حق مانگتا ہے، باپ اپنے بیٹے سے حق مانگتا ہے، دوست سے، اور پڑوسی سے ایک دوسرے سے حق مانگتے ہو۔ اللہ کا واسطہ دے کر اس اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور رشتہ داریوں کے حقوق پامال کرنے سے بھی ڈرو۔ یہ جو اللہ نے رشتے بنائے مختلف قسم کے، ننیالی، ددیالی، سسرالی، یہ سارے رشتے پیدائش کے ساتھ تو 2 رشتے شروع ہوتے ہیں، ننیالی اور ددیالی۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، کسی کا بھانجا ہوتا ہے، کسی کا بھتیجا ہو جاتا ہے، کسی کا سالہ ہو جاتا ہے، اور کسی کا جو ہے اور مختلف قسم کے رشتے ہو جاتے ہیں، کسی کا پوترا، کسی کا نواسا۔ پھر بڑھتے سسرالی رشتے شروع ہو جاتے ہیں، آدمی کسی کا شوہر بنتا ہے، عورت ہوتی ہے کسی کی بیوی بنتی ہے، فلاں اور فلاں۔ یہ جو رشتے ہیں ان کا لحاظ رکھو، صلہ رحمی کرو تم، اور یہ بات یاد رکھو کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نگرانی کر رہا ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت پر غور کریں۔ یہاں ایک نقطہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ اتقوا ربکم، تم اپنے رب سے ڈرو، تمہارے پالن ہار سے ڈرو۔
اتقوا بھی کہہ سکتے تھے، یا ربکم کا لفظ استعمال کر کے، تمہارا پالن ہار، تمہاری پرورش کرنے والا، تمہاری ساری ضرورتوں کی تکمیل کرنے والا، تمہارے لیے پانی فراہم کرنے والا، غور کرو کہ وہ رب جو تمہاری پرورش کرتا ہے، تمہیں پالتا ہے، تمہاری ساری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اگر پانی ختم کر دے تو تم کیسے جیو گے؟ اگر ہوا کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دے اس فضا سے تو تم کیسے جیو گے؟ تمہارا رب ہے، تمہاری ضرورتوں کو تم سے زیادہ جانتا ہے، بڑا مہربان ہے، اس سے ڈرو تم، اتقوا ربکم، تم اپنے پروردگار سے ڈرو جو زمین اور آسمان کا خالق اور مالک ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تقوی کا لفظ استعمال کر کے بتایا ہے کہ تم آپس میں اللہ کا واسطہ، جس رب کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے حقوق مانگتے ہو، اللہ سے ڈرو۔ دیکھیے آدمی حق ادا کرتا ہے یا تو لوگوں کے ڈر سے یا تو اللہ کے ڈر سے، تقوی کی وجہ سے، اور تقوی وہ سپر پاور طاقت ہے جس کی وجہ سے آدمی ایک دوسرے کے حق ادا کرتا ہے، ورنہ تو آج کل کورٹ کچہری جانے والے بھی لوگ ہیں، حق ادا نہیں کرتے، شوہر بیوی کا حق ادا نہیں کرتا، بیوی شوہر کا حق ادا نہیں کرتی، اور کورٹ کچہری چل جاتے ہیں، مقدمات دائر کرتے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ جن کے دل میں اللہ کا تقوی نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے۔ حقوق کی ادائیگی میں سب سے بڑی چیز اور اہمیت رکھنے والی چیز ہے تقوی۔ جس کے دل میں اللہ کا تقوی ہوتا ہے وہ بیوی کا بھی حق ادا کرتا ہے، بیٹے کا بھی حق ادا کرتا ہے، بیٹی کا بھی حق ادا کرتا ہے، ماں باپ کا بھی حق ادا کرتا ہے، رشتہ داروں کا بھی حق ادا کرتا ہے، مسکینوں محتاجوں تنگ دستوں کا بھی حق ادا کرتا ہے۔ تقوی اگر ختم ہو گیا، ڈر اللہ کا ختم ہو گیا، تو پھر تو ہر ایک کا حق مارنے والا بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔